ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشتا یہ کہ کفر کیا جائے اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس سے علاوہ جو گناہ ہیں وہ بخش دیتا ہے، لمن یشاء، مومنوں میں سے جسے چاہے، وَمَن یشرک باللہ، اور جس نے کفر کیا اللہ کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو بے شک وہ گمراہ ہوا، بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اس آیت سے قبل اہل ایمان میں سے ایک چور کا ذکر ہوا، اور پھر اس کی چوری کو چھپانے کے لیے جو غلط مشورہ ہوا جو کہ حرام تھا، گناہ کبیرہ تھا، اس کا ذکر تھا، اور پھر توبہ کا بیان ہوا کہ توبہ جو ہے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، توبہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور اب کون سے گناہ قابل توبہ ہیں اور کون سے گناہوں پر معافی نہیں ہے، اللہ رب العزت بندہ مومن کی جو خطائیں ہیں، لغزشیں ہیں جو اس سے ہوتی ہیں، اللہ دوسری نیکیوں کی وجہ سے بھی وہ معاف فرما دیتا ہے۔ مثلا بندے سے گناہ ہوا، اس نے توبہ نہیں کی، توبہ کے بعد کوئی نیک عمل کر لیا، نوافل پڑھ لیے، صدقہ و خیرات کر دیا، کسی مومن کو خوش کر دیا، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر اس کی نیکی کے ہی اس کا گناہ معاف کر دیں، چاہے تو اس نیکی کو واسطہ اور وسیلہ بنا کر اس کے طفیل اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیں۔ تو اللہ کی یہ رحمت کا سلسلہ وسیع ہے۔ مثلا حضور نے فرمایا کہ جو مومن جمعہ پڑھتا ہے تو اس کے سابقہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک جو گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو بغیر توبہ کے اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بسا اوقات پائی جاتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے جرم دیکھتے ہیں، غلطیاں دیکھتے ہیں، اور خود دل ہی دل میں انہیں معاف بھی کر دیتے ہیں، بلکہ اس کو جتاتے بھی نہیں ہیں کہ یہ تجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ اور بسا اوقات ایسی غلطی ہوتی ہے کہ اولاد معافی مانگتی ہے تو والدین معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ معافی مانگنے کے بدلے میں معاف کرنا جو ہے یہ انسانوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی گناہ گار چلا جائے تو اللہ نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ رحمت کا بھی معاملہ فرماتا ہے۔ اور اس سے آگے کا مرحلہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کہ بندے سے گناہ ہوا، بندہ گناہ گار تھا، اس نے معافی بھی نہیں مانگی، اللہ نے پھر بھی اسے معاف کر دیا۔ بغیر معافی کے، بغیر توبہ کے جو معاف کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم صفت ہے کہ جس میں اللہ کی بندوں سے محبت پنہاں ہے۔ اللہ کی بندوں سے محبت چھپی ہوئی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا محبت فرماتا ہے کہ بندے نے معافی مانگی بھی نہیں، اللہ نے پھر بھی معاف کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم کے گزشتہ جو
صورتیں گزری، ان میں غزوات کا ذکر ہوا۔ تو جنگ کے دوران اگر صحابہ سے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا، ہم نے انہیں معاف کر دیا، ہم نے انہیں بخش دیا، ہم نے ان پر رحم کا معاملہ فرما دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اللہ کی رحمت مومن کو بخشنے کے لیے بہانہ بھی تلاش کرتی ہے اور بغیر بہانے کے بھی مومن کو معاف کر دیتی ہے۔ آدم علیہ السلام نے شجرہ ممنوعہ کھایا، جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ آدم علیہ السلام توبہ کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، معافی مانگتے رہے، بالآخر اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور پھر آدم علیہ السلام کی ملاقات حضرت حوا سے بھی دنیا میں کروا دی۔ تو آدم علیہ السلام جن کی ہم اولاد ہیں، آدم علیہ السلام ہمارے لیے ایک نمونہ اور ماڈل ہیں کہ ہم نے رب کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے، کہ بندہ گناہ گار ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اس نے معاف کرنا ہے۔ بندے کا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا، رونا، گڑ گڑانا، اور پھر معافی ہوتی ہے۔ لیکن اس آیت میں جو سورۃ النساء کی آیت 116 ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ ایک بہت بڑی امید افزا آیت ہے۔ اس میں اہل ایمان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ جس مومن کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ جس مومن سے شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہوئے ہیں اللہ سارے معاف کر دے گا۔ لا یغفر ان یشرک، شرک جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا، شرک معاف نہیں ہوگا، یعنی شرک بغیر توبہ معاف نہیں ہوگا، اور باقی جتنے گناہ ہیں بندہ توبہ کیے بغیر بھی مارا جائے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ شرک معاف نہیں کرتا، یعنی جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا، کسی کو خدا سمجھ لیا، کسی کو معبود بنا لیا، کسی کو خدا سمجھ لیا، تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، ایسا بندہ بھی اگر توبہ کر کے، شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو جائے، کفر چھوڑ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو اللہ اس شرک کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ شرک کی کلیتاً معافی نہیں ہے، جس معافی کے نہ ہونے کا ذکر ہے کہ لا یغفر نہیں بخشتا، وہ ہے بغیر توبہ۔ شرک بغیر توبہ نہیں معاف کرتا، کیونکہ اس نے اللہ کے برابر کسی کو شریک ٹھہرایا ہے، اللہ رب العزت کی خدائی کا انکار کیا ہے۔ جس زبان سے اللہ کی خدائی کا انکار کیا ہے اسی زبان سے اللہ کی خدائی کا انکار کر لے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہے، فسق ہے، فجور ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، یہ سارے گناہ اللہ بغیر توبہ کے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ بغیر توبہ بھی اگر کوئی یہ گناہ کر لے اور توبہ کا موقع نہ میسر آئے تو یہ اللہ کی رحمت پر موقوف ہے، لمن یشاء، جس سے وہ چاہے معاف کر دے، یہ اس کی معافی کا معاملہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر بھر گناہوں میں گرفتار رہا، عمر بھر گناہ کیے، مگر جب سے میں اللہ پر ایمان لایا میں نے اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھا، اللہ کا شریک کسی کو نہیں ٹھہرایا،
اور مجھ سے گناہ بھی ہوئے ہیں، شرک میں نے نہیں کیا، مجھ سے گناہ ہوئے، لیکن یہ میں نے اللہ کی مخالفت میں نہیں کی ہے، جان بوجھ کر نہیں کی ہے، میں نے یہ جرأت اور دلیری کے ساتھ نہیں کی ہے، بلکہ خوف کی کیفیت میں کی ہے۔ اور میرے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا کہ میں اللہ کی گرفت سے بھاگ سکتا ہوں، خیال تو بہت دور کی بات، کبھی یہ وہم بھی نہیں ہوا۔ ہمیشہ یہ تصور میرے ذہن پہ رہا کہ اللہ کی گرفت میں کسی وقت بھی آ سکتا ہوں، میں ہر وقت اس کی گرفت میں ہوں۔ تو یا رسول اللہ، اس خوف کی کیفیت میں مجھ سے گناہ بھی ہو گئے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد مجھ سے گناہ بھی ہوئے، لیکن شرک میں نے نہیں کیا، میں مشرک نہیں ہوں۔ تو اب میں توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں۔ فرمایا جائے کہ میرا کیا حال ہوگا، میرے بارے میں اللہ کیا معاملہ فرمائے گا؟ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اس کی مغفرت کی بشارت دے دی گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو بھی چاہے گا وہ معاف فرما دے گا۔ تو ایک بات یہ ہے کہ یہ مومن کے بارے میں آیت ہے، اور دوسرا جس مغفرت کا یہاں ذکر ہے وہ بغیر توبہ، توبہ کے بغیر اگر کوئی مر گیا شرک کر کے تو اس کی معافی نہیں ہے، لیکن اگر مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لے تو اس کلمے کی برکت سے اس کے شرک کی نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ اب شرک ہے کیا؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ جو اہل عرب میں شرک کی صورت بظاہر تھی، وہ پتھروں سے انہوں نے مورتیاں بنائیں، ان کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ ہر محلے کا اپنا ایک معبود تھا، لات، منات، عزا، اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ یہی معبود بنا کر کعبے کے اندر انہوں نے رکھ دیے۔ بت پرستی میں وہ اس قدر مشغول ہو گئے، بت پرستی کا وہ شکار ہو گئے۔ اب اس وقت جو سب سے بڑا گناہ تھا شرک تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرک کا خاتمہ کر دیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کا اعتماد بتوں سے اٹھ گیا کہ جن بتوں کے عبادت کے زور پہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اسلام اور پیغمبر اسلام کو مکہ سے نکال دیا ہے، پھر وہ اتنے اپنے آپ کو بہادر اور جری سمجھنے لگے کہ مکہ سے اٹھ کر وہ مدینہ میں حملہ آور ہو گئے۔ وہاں بھی اسلام اور اہل اسلام کو چین سے بیٹھ نہیں دیا۔ وہ بتوں کے پجاری اپنے آپ کو اس ذوق میں مبتلا سمجھ بیٹھے تھے، اس ذوق میں مبتلا تھے کہ طاقت اب ہمارے پاس ہے۔ بدر میں آئے، احد میں آئے تو اپنے بتوں کے نعرے لگاتے، اور لو ہبل، اور لو ہبل، ہبل بلند ہو، لات بلند ہو، منات بلند ہو۔ تو پھر ان کے جواب میں ادھر سے صدائیں لگتی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے جو دینی عقائد ہیں، جو جس کو ہم نے خدا سمجھا ہوا ہے، اب وہ ہماری مدد نہیں کر رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر لے کر مکہ میں آ گئے ہیں، تو اب کوئی چارہ ان کے پاس نہیں رہا۔ وہ سمجھ گئے کہ ہم غلطی پر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے نام لیوا حق پر ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کا خاتمہ فرما دیا اہل عرب سے۔ اب وہ مشرک نہیں رہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چار یار ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان کے بارے میں آتا ہے کہ
یہ عالم ارواح ہی سے اہل ایمان تھے اور انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا، کبھی یہ بت پرستی کا شکار نہیں ہوئے۔ تو شرک کی معافی نہیں ہے، شرک اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں میری رحمت کا سمندر وسیع ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ شرک کی بنیادی 3 قسمیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی العبادت، کہ عبادت میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا۔ اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک فی العبادت، یعنی کسی اور کو معبود سمجھنا یا کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا، یہ شرک ہے۔ شرک فی ذات کہ اللہ کے برابر، اللہ کی ذات جس طرح واجب الوجود ہے اس طرح کسی کو واجب الوجود سمجھ لینا۔ اور شرک فی صفات کہ جو اللہ کی صفات ہیں ان کے برابر کسی کی صفت سمجھ لینا، ان کے برابر کسی کی صفت سمجھ لینا، یعنی اللہ کی صفت ہے کہ وہ مستعان ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، غفور ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، تو اس درجے پر کسی کو لے آنا، کسی کو سمجھنا، تو یہ اہل ایمان کو اللہ نے یہ کرم کیا کہ یہ شرک میں کبھی مبتلا نہیں ہوں گے۔ جبکہ آپ دیکھیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کیا کیا؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا انہوں نے مان لیا، سمجھ لیا۔ اور عیسائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھ لیا۔ لیکن قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کے برابر نہیں سمجھا، بلکہ جب بھی سمجھا اللہ کا بندہ کامل، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی سمجھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شرک اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو اس درجے پر بھی ناپسند کرتا ہے کہ عبادت اس کی جا رہی ہو اور بندہ وہ عبادت کسی اور کو دکھانے کے لیے اس میں حسن پیدا کر دے۔ عبادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن وہ مشرک ہے، کیونکہ وہ شرک خفی کا شکار ہوا۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ مجھے فلاں بندہ دیکھ رہا ہے، تو چلو میں اس کی نظر میں تو بہتر ہو جاؤں گا، یہ تو کم از کم مجھے اچھا سمجھے گا، لہٰذا اب میں اس نماز کو اچھے طریقے سے پڑھوں تاکہ یہ مجھے اچھا سمجھے۔ فقد یرائی، جو ریا کے لیے نماز پڑھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، فقد اشرک باللہ، اس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا۔ اسی طرح روزہ، اسی طرح زکوٰۃ، اسی طرح حج، کہ بظاہر تو وہ اللہ کے سامنے ہی سجدہ کر رہا ہے، اس کے سامنے کوئی بت نہیں ہے، وہ کسی بت کے آگے سجدہ ریز نہیں ہو رہا، لیکن اس کے وہم اور گمان میں یہ بات خیال میں تو آ گئی کہ مجھے فلاں دیکھ رہا ہے، لہذا میں اس اچھے طریقے سے نماز پڑھوں کہ میں اس کی نظروں میں اچھا ہو جاؤں۔ بھلا جس امت کو اتنی حد تک منع کیا گیا، 3 وقت زوال کے نماز کے لیے منع ہے، اللہ کی عبادت کے لیے 3 وقتوں میں منع کیا گیا، سورج طلوع ہوتے وقت، زوال کے وقت اور غروب کے وقت، اس لیے کہ یہ وقت 3 وقت سورج پرستوں کی عبادت کے،
کہ سورج کی پوجا کرنے والے ان 3 وقتوں میں سورج کی عبادت کرتے تھے، تو مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ تم اس وقت میں اللہ کے سامنے بھی سجدہ نہ کرو کہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ عبادت میں مشابہت کی بات ہو رہی ہے کہ سورج کے پجاری اس وقت عبادت کرتے ہیں، سورج کو سجدے کرتے ہیں، لہذا اے مومنہ تم اس وقت عبادت مت کرو، سجدے سے بھی روک دیا۔ تو جس قوم کو سورج پرستوں کے ساتھ مشابہت سے روکنے کے لیے 3 وقت زوال کے مقرر کر کے نماز کو بھی مکروہ قرار دے دیا گیا، نماز سے بھی منع قرار دے دیا گیا، بھلا پھر اس قوم کو کسی دوسری قوم کے ساتھ مشابہت کرنے کی اجازت ہوگی؟ یہ نماز جو پنجگانہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی ادائیگی میں بھی اتنا خیال رکھا گیا کہ کسی کے ساتھ مشابہت نہ ہو، سورج پرستوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ حالانکہ آج کم از کم پاکستان کے اندر کوئی سورج پرست نہیں ہے، اور دنیا میں بھی یہ مذہب نابود ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن اللہ رب العزت نے، اس کے پیارے حبیب نے جب منع کر دیا تو اب عبادت کا وہی پیمانہ اور معیار مقرر ہوا جو اللہ نے اور اس کے رسول نے مقرر کیا ہے۔ اسی کو اطاعت کہتے ہیں۔ شرک فی الاطاعت بھی ایک قسم ہے کہ اطاعت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ بندہ مومن سر صرف اللہ کے سامنے جھکاتا ہے۔ اب اللہ کے سامنے سر کیسے جھکانا ہے، اطاعت کیسے ہونی چاہیے، اس کا معیار اور پیمانہ کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح وہ کہیں گے کہ اللہ ایسا ہے، اس کی ایسی عبادت کرو، اس کے مطابق جو اطاعت کرے گا وہی اطاعت الہی شمار ہوگی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گا اسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت سمجھی جائے گی، اسی کی اطاعت اللہ کی اطاعت سمجھی جائے گی۔ اب اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر، اہل ایمان کے طریقے کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرنا چاہے گا تو وہ مردود ہے، وہ مردود ہے۔ اور ایسے کئی فلسفی گمراہ ہوئے اور جہنم کا ایندھن بن گئے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی عبادت کے درمیان میں سے نکالنا چاہتے تھے۔ اور آج کی غیر مسلم دنیا کا ایجنڈا ہی فقط یہ ہے، ان کا مطمع نظر ہی فقط یہ ہے کہ اللہ کی عبادت سارے مذاہب کرتے ہیں، اللہ کی عبادت، اللہ کو ایک ماننا، توحید، اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکال دیا جائے۔ بس صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہے، سب مسلمانوں کے خلاف ہے کہ توحید بھی مانو، اللہ کو بھی مانو، بس درمیان میں سے جو واسطہ اور وسیلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اسے نکال دو۔ تو اطاعت الہی کا پیمانہ اور معیار فقط محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، محمد فرق بین الناس، لوگوں میں فرق کرنے کے لیے کہ یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، یہ مومن ہے اور یہ کافر ہے، صرف ایک معیار ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اطاعت صرف اللہ کی ہے، حکم صرف اللہ کا ہے، لیکن وہ اطاعت ہوگی کیسے، اس کے لیے ہمارے پاس معیار کیا ہوگا؟ وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کی اطاعت کا جو طریقہ کار ہے، جو راستہ ہے، جو اس کا وتیرہ ہے، شیوا ہے، اسوہ ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور علماء مجتہدین کی اطاعت کرو۔
اب یہ جو اطاعت کا مرحلہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے، اور اللہ کے حکم کا معیار جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، اس پر سب سے پہلے امت آ کے تفریق کا شکار ہوئی۔ قرآن کریم کو پڑھنا اور سمجھنا اور اس کے مفہوم کا تعین کرنا، اس کے مفہوم کو خاص کرنا کہ اس آیت کا یہ معنی ہے، وہ صرف رسول اللہ بتائیں گے یا حضور کے صحابہ بتائیں گے؟ اولی الامر منکم، یہ علماء کا کام ہے۔ تو ہوا کیا، جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی، اور اس میں حضرت علی نے بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ثالث مقرر کیا کہ یہ فیصلہ کرے گا، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ثالث مقرر کر دیا۔ ثالث کو عربی زبان میں کہتے ہیں حکم، فیصلہ کرنے والا۔ اب جو تیسرا گروہ تھا نا، جو اصل سازشی اور فتنہ باز گروہ تھا، جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بھی حصہ تھے اور مسلمانوں کو صحابہ کو آپس میں لڑا رہے تھے، جنہیں تاریخ میں خارجی کہا جاتا ہے۔ خارجی اٹھے اور انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا، فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا، حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی مخالفت کی ہے۔ یہ ان خارجیوں نے حضرت علی پر بہتان لگایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی مخالفت کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کرتے ہوئے عمر بن العاص کو ثالث مقرر کیا ہے، فیصلہ ان کے اختیار میں دے دی ہے، جبکہ فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے حضرت علی پر ہی کفر کا الزام لگا دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ سمجھیں کہ دور رسالت ابھی گزرا ہے، باب مدینۃ العلم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر علم و حکمت کا دروازہ بند ہو گیا، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جو باب مدینۃ العلم تھا، رسول اللہ کے علوم کا دروازہ، اسی علم کے دروازے پر ظالموں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ تو بات سمجھیں کہ قرآن کریم کو پڑھنا اور اس کو بیان کرنا یہ اس قدر عظیم مرحلہ ہے، اس قدر نازک اور احتیاط کا معاملہ ہے کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف قرآن کی آیت پڑھ کر فتویٰ لگا دیا گیا اور شبہ پیدا کر دیا گیا، جبکہ وہ غلط شبہ تھا اور ان کے مقاصد اور تھے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر شام کی صلح کبھی نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے یہ آپس میں لڑتے رہیں اور ہم اپنا کام کریں۔ تو یہ تاریخی حقیقت ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو بھی چیلنج کر کے قرآن کی آیت پیش کر دی گئی۔ تو اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے مقدس دور میں قرآن کریم کو پڑھ کر غلط تعبیر کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو آج جب ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں قرآن کریم کی سمجھ ہی نہیں ہے، تو پھر ہم پر کس قدر فتنے مسلط ہوں گے، کس قدر ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، کس قدر یہ نازک دور آ گیا ہے کہ اس دور میں جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ قرآن پڑھ کے دلیلیں دیتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی جب 1982 میں اس نے کتاب لکھی، اس نے براہین احمدیہ لکھی، اور اس نے قرآن کریم کی آیتیں اس میں لکھ کر ان کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح بیان کی اور یہ کہا کہ اس آیت کا مصداق میں ہوں، اس آیت میں میری طرف اشارہ کیا گیا ہے، اس آیت میں میرے ظہور کی بشارت دی گئی ہے۔ اس وقت اس نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، صرف
قرآن کریم کی آیت کو پڑھا، بیان کیا اور کہا کہ اس کا مصداق میں ہوں، تو پھر کیا ہوا کہ علماء نے اسی وقت اس کی گرفت کی۔ حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتاب کا رد لکھا، جس کا جواب آج تک غیر جو قادیانی ہیں، غیر مسلم آج تک وہ جواب نہیں دے سکے، بلکہ اس کتاب کی اصل کتاب کو انہوں نے دبا دیا۔ تو قرآن کریم پڑھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی گئی۔ تو یہ مرلہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہوگا۔ اب صرف یہ آیت کافی نہیں ہے، بلکہ کون سا حکم اللہ کا ہوگا، وہ فیصلہ نافذ کیسے ہوگا، اس کی ترجمانی کوئی اور نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ قرآن کے علوم کا وارث حضور نے حضرت علی کو قرار دیا، تو اب حضرت علی کے مقابلے میں کسی کی تشریح نہیں مانی جائے گی۔ اگر کوئی حضرت علی کو چھوڑ کر خوارج کی تشریح کی طرف جائے گا، فتنہ بازوں کی تفسیر کی طرف جائے گا، تو وہ بلا شک و شبہ اللہ کی اطاعت کا مجرم قرار پائے گا، اور اللہ کی اطاعت کا مجرم بننے کی وجہ سے وہ کفر کا بھی مرتکب ہوگا اور شرک کے گناہ کے زمرے میں بھی آئے گا۔ مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ شرک بڑا ہی نازک مرحلہ ہے۔ مالک کائنات ہمیں ہر وقت توحید کا دامن مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔